مسلمانوں نے جو سلوک کیا ہے قرآن کے ساتھ، اور مسلمانوں نے جو دین کے ٹکڑے کیے اور فرقے بنائے ہیں، اگر ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اگر فلسطین میں یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اصل میں ہم خود گناہگار ہیں۔ اور کفار حملہ کرتے ہیں، کبھی مثلا افغانستان پہ کرتے ہیں، کبھی عراق پہ کرتے ہیں، کبھی کہیں کرتے ہیں، کبھی کس جگہ پہ کرتے ہیں، یہ سزا ہے۔ بنی اسرائیل پر پہلا جو شدید سختی آئی، یہ جن دو اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا ذکر کیا جا رہا ہے دنیا میں، دو سختیوں کا، پہلا بابل شہر کا، قرآن نے بابل کہا ہے، اس کا بادشاہ تھا بہت طاقتور، اس نے فلسطین پر یا بیت المقدس پر حملہ کیا اور یہودیوں کی بستیاں شدید طریقے سے اجاڑ کے رکھ دی، عمارتیں سب کچھ اس نے تباہ و برباد نیست و نابود کر دیا، اور وہ لوگ ان کے گھروں میں گھس کر مثلا جو کیا جا سکتا تھا ان کے ساتھ انہوں نے کیا۔ یہ پہلی دفعہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ایسا کیا ان کے ساتھ۔ اب دیکھیے اس بات سے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بڑی عبرتناک بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے زبردست جنگجو بندے بھیجے، حالانکہ یہ کافر تھے، وہ جو بابل سے لشکر آیا تھا اور جو بادشاہ تھا انتہائی ظالم اور جابر اور یعنی بے دین تھا، لیکن اللہ جن کے ذریعے سزا دلوا رہا ہے، جن کو دین دیا اور انہوں نے دین کی قدر نہیں کی، جن کو تورات دی اور انہوں نے تورات کی قدر نہیں کی، جن میں نبی بھیجے انہوں نے نبیوں کی قدر نہیں کی اور راستہ بدل دیا، تحریف کر کے بے ایمان ہو گئے، ان کو جن کے ذریعے سزا دلوائی جا رہی ہے ان کو اللہ اپنے بندے کہہ رہا ہے۔ یہ اپنے بندے اس لیے نہیں کہ وہ بڑے اچھے تھے، یہ اپنے اس لیے کہ اللہ نے ان کو گویا استعمال کیا ان کو سزا دینے کی۔ اور شاید آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہو، آج بھی مسلمانوں نے جو سلوک کیا ہے قرآن کے ساتھ، اور مسلمانوں نے جو دین کے ٹکڑے کیے اور فرقے بنائے ہیں، اور مسلمانوں نے جو دین اسلام جیسی عظیم ترین نعمت کی ناقدری کی ہے، اس کی تعلیمات کو بھلا کر عجیب و غریب قسم کے نظریات بنائے ہیں، جبکہ قرآن اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، ان کے درمیان موجود ہے، خرافات کے پیچھے چل پڑے ہیں، گمانوں کے پیچھے چل پڑے ہیں، اس قطعی علم کو چھوڑ کر اور اس کے احکامات کو چھوڑ کر، تو بعید نہیں ہے کہ یہ جو سزائیں مل رہی ہیں، اگر ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اگر فلسطین میں یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اصل میں ہم خود گناہگار ہیں۔ اللہ نے تو اتنی عظیم نعمت دی تھی ہمیں، اور قرآن نے اعلان کیا ہے کہ اللہ نعمت کو نہیں چھینتا جب تک قوم خرابی نہ کرے جس کو نعمت دی گئی ہوتی ہے۔ قرآن آنکھیں کھولنے والی کتاب ہے، ہوش میں آنے والی اور اپنے آپ میں آنے والی کتاب۔ یہ وہ قوم تھی جن کو اللہ نے کہا تھا بنی اسرائیل، قرآن نے گواہی دی ہوئی ہے، فضلناہم علی العالمین، ہم نے انہیں عالمین پر فضیلت بخشی تھی۔ اور پھر اسی قرآن نے کہا ان کی نافرمانیوں اور ان کے حد سے گزر جانے کی وجہ سے، لمٹس کراس کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، ان پر ذلت دے ماری۔ عبرت ہے ساری قرآن کی۔ یہ اس لیے آیتیں نہیں ہے کہ بندہ کہے بہت گندے ہیں یہودی، اس لیے کہ انسان دیکھے کہ ہم نے کیا کیا اپنے دین کے ساتھ۔ جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ گزشتہ قومیں گزر گئی، اب ہم نے تمہیں وارث بنایا، جانشین بنایا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو دین کے ساتھ۔ قرآن مجید بڑا واضح ہے، کوئی مبہم بات اس میں سمجھنے والے کے لیے نصیحت بڑی واضح ہے اس میں۔ تو پہلا حملہ اس بابل کے بادشاہ نے کیا تھا، بعد میں پھر اس نے یہ سارے ظلم و ستم کیے، بعد میں الظاہر جو تاریخ میں ملتا ہے ایرانی بادشاہ کوروش کبیر جسے کہتے ہیں، اس نے حملہ کیا اور اس کو شکست دی بابل والوں کو، اور اس کے بعد پھر اس نے یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کو آزادی دی، اور پھر اس کے بعد اس زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام انہوں نے تجدید کی آئین یہود کی اور تورات وغیرہ کی، جس لیے حضرت عزیر کو اتنی عقیدت کرتے ہیں کہ وہ غلوف کر کے ان کو بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ عجیب ہے انسان، اللہ کی تعلیمات کی اہمیت بھول جاتے ہیں اور مقدس ہستیوں میں غلوف کر کے پھر اپنی ان سے منسوب کر کے اپنی بخشش کے لیے شارٹ کٹ نکالتے ہیں، بجائے یہ کہ اللہ کے آئین کو قائم کریں اس کو پس پش ڈال دیتے۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہا، اب بھی ہو رہی ہے، اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کوروش کبیر کے بعد یہ ان کی حالات بہتر ہوئے، پھر انہوں نے ترقی کی اور آباد ہوئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب ان کی سرکشیاں بڑھی تو دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے دو یہاں پہ وعدوں کا کہا ہے، پھر روم کا ایک بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا، اس کے لشکر نے، اور انہوں نے بھی ان کو یہودیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، ان کی آبادیاں اجاڑ کے رکھ دی اور ان کی عمارتوں کو، مقدس عمارتوں کو بھی انہوں نے نابود کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دو دفعہ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے، اور پھر آگے جیسے آئے گا، اگر اے یہودیوں تم پھر پلٹے اپنی حرکتوں پر تو ہم بھی پلٹیں گے۔ اب یہودی تو پلٹ چکے ہیں اپنی حرکتوں پر، اللہ کی پلٹ باقی ہے ان کو سزا دینے کی، کہ انشاءاللہ ان قریب وہ سزا ان کو حقیقی مومنوں کے ہاتھوں اللہ دلوائے گا۔